حویلی اور ستیلی قسط نمبر 1۔ ایک صبح ایک باپردہ عورت محلے کے 2 معززین کے ساتھ تھانے میں آئی۔ اس خاتون نے بتایا کہ اس کا خاوند بسلسلہ کاروبار 2-3 دنوں کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ گزشتہ رات نصف شب کے لگ بھگ یہ خاتون برآمدے میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کسی نے اسے جگایا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ جگانے والے کے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرے ہاتھ میں چاقو تھا۔ بچے سوئے ہوئے تھے۔ بچوں میں کوئی جوان بیٹا یا بیٹی نہیں تھی۔ ظاہر ہے یہ خاتون بہت ہی خوفزدہ ہو گئی ہوگی۔ خاموشی سے اٹھو، ملزم نے کہا، اور الماری سے تمام زیورات نکال دو۔ شور کرو گی تو چاقو دیکھ لو، تمہارے سامنے تمہارے ایک سوئے ہوئے بچے کو ذبح کر دوں گا۔ یہ خاتون، جس کی عمر 30 اور 35 سال کے درمیان تھی اور بڑی اچھی شکل و صورت والی گوری چٹی تھی، خوف سے کانپتی ہوئی اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میری ایک بات مانو، خاتون نے کمرے میں جا کر ملزم سے کہا، گھر میں جتنی نقد رقم ہے وہ لے جاؤ، زیورات نہ لے جاؤ، اپنی رقم اپنے پاس رکھو۔ ملزم نے کہا، میں زیورات لینے آیا ہوں۔ چلو یہ مان لو۔ خاتون نے ملزم سے کہا، میری دوستی قبول کرو، دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، جب جی چاہے میرے گھر آیا جا کرنا اور جہاں بھی بلاؤ گے میں پہنچ جایا کروں گی۔ یہاں میں اپنی ایک رائے دینا چاہتا ہوں۔ یہ خاتون جب مجھے واردات کی تفصیل سنا رہی تھی تو اس وقت میرے پاس اکیلی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ آئے ہوئے معززین کو باہر بٹھا دیا تھا۔ یہ عورت اتنی خوبصورت تھی، اس نے کالا برقع پہن رکھا تھا، نقاب اٹھا ہوا تھا۔ کالے برقعے میں اس کا گورا رنگ اور ہی زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ بہرحال میں اسے پردہ نشین اور قابل احترام خاتون سمجھتا تھا۔ اگر وہ مجھے یہ بات نہ بتاتی کہ اس نے اپنے زیورات بچانے کے لیے ملزم کو اپنا آپ پیش کر دیا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے الفاظ میں نے اوپر تحریر کیے ہیں، یہ مجھے تفتیش میں کوئی مدد نہیں دے سکتے تھے، لیکن اس عورت نے ذرا سی بھی جھینپ اور جھجک کے بغیر شرم و حیا کو نظر انداز کر کے یہ الفاظ منہ سے نکالے تو مجھے دھچکا سا لگا۔ فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی، یہ خاتون کوئی شریف عورت نہیں۔ ایسی بات زبان پر لاتے ہوئے اسے ذرا سی بھی جھجک نہیں ہوئی، لیکن اس نے یہ الفاظ بڑی بے تکلفی سے کہہ ڈالے۔ ملزم نے اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی اور کہا کہ وہ صرف زیورات لینے آیا ہے، میرے بچوں پر رحم کرو میرے بھائی۔ خاتون نے منت سماجت کی، یہ زیورات میرے خامد اور میرے باپ کی عمر بھر کی کمائی ہے، تم نے مجھے بھائی کہا ہے۔ ملزم نے کہا، میں تمہیں اپنی بڑی بہن کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ زیورات نہ تمہارے باپ کی کمائی ہے نہ تمہارے خامد کی، یہ سب خود ہی نکال کر میرے حوالے کر دو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تمہیں اپنی بڑی بہن کہا ہے۔ ملزم نے چاقو کی نوک اس کے بائیں کان کے نیچے گردن کے ساتھ لگا دی اور کہا، وہ الماری کے تالے کی چابیاں نہیں دے گی تو وہ تالا توڑ کر مال لے جائے گا، پھر اس خاتون کا پیٹ چاک کر کے اس گھر سے نکلے گا۔ خاتون مجبور ہوگی۔ اس نے چابیوں کا گچھا نکالا اور ملزم کے حوالے کر دیا۔ ملزم نے اسے کہا کہ الماری کی چابی نکالو اور تالا کھولو۔ خاتون نے تالا کھول کر الماری کھول دی۔ ٹین کا بنا ہوا تقریباً 1 فٹ لمبا اور 9-10 انچ چوڑا اور تقریباً 6 انچ اونچا سوٹ کیس کی ایک قسم کا ایک ڈبہ الماری میں رکھا ہوا تھا۔ اس پر بڑے ہی خوش نما رنگا رنگ بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، اسے بھی چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ خاتون نے یہ ڈبہ اپنے ہاتھوں اٹھا کر ملزم کے حوالے کر دیا۔ ملزم کے کہنے پر اس نے ڈبہ کھولا۔ الماری کے ساتھ پلنگ بچھا ہوا تھا۔ ملزم نے زیورات کا ڈبہ پلنگ پر رکھا اور ڈبے میں ہاتھ ڈالا۔ وہ شاید زیورات دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرے ہاتھ میں چاقو تھا۔ ڈبے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس نے چاقو پلنگ پر رکھ دیا، رکھا بھی اس طرف جس طرف عورت کھڑی تھی۔ عورت نے بڑی پھرتی سے چاقو اٹھا لیا اور ملزم کو مارنے لگی، لیکن ملزم زیادہ تیز نکلا۔ اس نے اس عورت کی اس ہاتھ کی کلائی پکڑ لی جس میں چاقو تھا۔ خاتون جوان تھی، اس نے پوری کوشش کی کہ چاقو ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ کچھ دیر کشمکش جاری رہی، یہ آخر عورت تھی اور ملزم مرد تھا اور جوان بھی تھا۔ خاتون نے مجھے بتایا کہ اس کا ہاتھ اس طرح ٹیڑھا ہو گیا کہ چاقو کی نوک ملزم کی کلائی پر لگی اور وہاں تھوڑا سا زخم ہو گیا۔ ملزم نے چاقو چھین لیا اور خاتون کا دوپٹہ پھاڑ کر اپنی کلائی پر باندھ لیا کیونکہ وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ملزم نے دوسرا کام یہ کیا کہ خاتون کا دوپٹہ لے کر اس کے ہاتھ دوپٹے سے پیٹھ کے پیچھے کر کے باندھ دیے۔ دوپٹہ خاصا لمبا تھا۔ ملزم نے دوپٹے کا سرا خاتون کے منہ پر اس طرح باندھا کہ آگے سے دوپٹہ اس کے منہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے خاتون کے سر کے پیچھے دوپٹے کو گانٹھ دے دی۔ ملزم نے ڈبہ بند کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس نے خاتون کے پاؤں نہیں باندھے تھے۔ ملزم باہر نکلا تو خاتون آہستہ آہستہ چلتی باہر نکلی۔ ملزم نے ڈیوڑی کا اندر والا دروازہ کھولا اور چلا گیا۔ خاتون نے پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں پر زور دیا تو اتفاق سے اس کا یہ ایک ہاتھ آزاد ہو گیا۔
اس نے دوسرا ہاتھ بھی کھول لیا اور منہ سے دوپٹہ بھی کھول دیا۔ پھر اس نے شور مچایا اور محلے کے لوگ آ گئے۔ اس زمانے میں قصبوں میں سرکاری پہرے کا انتظام ہوتا تھا۔ اس محلے کا چوکیدار بھی پہنچ گیا۔ مال جو چوری ہوا وہ صرف زیورات تھے جو کہ تمام سونے کے تھے۔ خاتون کی رپورٹ ختم ہو گئی۔ میں نے دونوں معززین کو اندر بلا لیا اور انہیں بتایا کہ میں نے ساری بات سن لی ہے اور اب وہ ذرا مجھے گائیڈ کریں۔ میں نے ایک بات یہ ذہن میں محفوظ کر لی تھی کہ ملزم نے کہا تھا کہ الماری سے زیورات نکال دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملزم کو معلوم تھا کہ زیورات الماری میں رکھے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس واردات میں گھر کا ایک بھیدی بھی تھا۔ یہ کوئی نوکر ہو سکتا تھا یا نوکرانی۔ دوسری بات یہ نوٹ کی کہ ملزم نے خاتون سے یہ کہا تھا کہ تم میری بڑی بہن ہو۔ خاتون کی عمر 30 اور 35 کے درمیان تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ملزم 30 سال سے کم عمر کا تھا۔ کیا آپ نے ملزم کو پہچانا نہیں تھا؟ میں نے خاتون سے پوچھا۔ نہیں، خاتون نے جواب دیا۔ اس نے سر اور چہرہ منڈاسے میں یعنی پگڑی میں اس طرح چھپا رکھا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ کپڑے کیسے تھے؟ میں بہت ڈری ہوئی تھی، خاتون نے جواب دیا، اور گھبراہٹ اتنی زیادہ تھی کہ میں ملزم کے کپڑے اور ان کا رنگ اچھی طرح نہ دیکھ سکی۔ میرا خیال ہے کہ قمیض سفید تھی اور اس پر ہلکے رنگ کی دھاریاں تھیں اور نیچے غالباً پاجامہ تھا۔ میں اس لیے بھی اسے اور اس کے کپڑوں کو اچھی طرح نہ دیکھ سکی کہ اس نے زیادہ دیر ٹارچ کی روشنی میرے منہ پر رکھی تھی۔ ٹارچ کا سائز کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ چھوٹی تھی، درمیانے سائز کی تھی یا لمبے سائز کی؟ آپ نے چھوٹی بڑی ٹارچیں اکثر دیکھی ہوں گی، میں بتاتی ہوں، خاتون نے کہا۔ ٹارچ بالکل چھوٹی نہیں تھی اور بہت لمبی بھی نہیں تھی۔ میں نے بتایا ہے کہ ٹارچ کی روشنی میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی، اس لیے میں کوئی چیز اچھی طرح نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں یہ اندازہ ٹارچ کے شیشے سے کر رہی ہوں۔ شیشہ درمیانے سائز کا تھا اور خاص بات یہ کہ ٹارچ کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کا بلب صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر اس خاتون نے ہر بات صحیح بتائی تھی تو میری رائے یہی تھی کہ یہ کوئی پیشہ ور ملزم نہیں بلکہ کوئی اناڑی اور نو آموز ہے جسے استاد نے ٹریننگ نہیں دی۔ اگر وہ پکا جرائم پیشہ ہوتا تو چاقو پلنگ پر نہ رکھتا، پھر وہ اس عورت کے صرف ہاتھ نہ باندھتا بلکہ پاؤں بھی باندھ دیتا۔ خاتون نے مجھے اور بھی بہت سی باتیں سنائی تھیں جو تمام کی تمام سنانی ضروری نہیں۔ ایسی ہی کچھ اور باتوں سے بھی میری رائے پکی ہوتی جا رہی تھی کہ ملزم اناڑی اور کچا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ملزم ڈیوٹی کا اندر والا دروازہ کھول کر چلا گیا۔ میں نے پوچھا کیا یہ دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، یعنی اس کی زنجیر یا چٹکنی چڑھی ہوئی تھی یا نہیں؟ ہاں ہاں، خاتون نے جواب دیا۔ ملزم جب کمرے میں سے پھر برآمدے اور پھر صحن میں سے گزر کر گیا تو میں برآمدے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ملزم نے دروازے کی زنجیر کھولی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ملزم کے جانے سے پہلے اندر سے زنجیر چڑھی ہوئی تھی۔ یہ ملزم نے کھولی اور زنجیر گرنے یعنی لٹکنے کی آواز مجھے صاف سنائی دی تھی۔ باہر اندھیرا تھا، میں صرف آوازیں سن سکتی تھی۔ ملزم نے جب ڈیوٹی کا باہر والا دروازہ کھولا تو بھی مجھے زنجیر گرنے کی آواز آئی تھی۔ چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، خاتون نے بتایا، صحن میں سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں، ان کا ایک دروازہ نیچے ہے اور ایک اوپر۔ میں نے رات ملزم کے چلے جانے کے بعد اور اب آپ کے پاس آنے سے پہلے اچھی طرح دیکھا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے والے دروازے کی زنجیر چڑھی ہوئی تھی، یہ کھول کر اوپر گئی، اوپر والے دروازے کی زنجیر بھی چڑھی ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے اس خاتون کے گھر جا کر دیکھنا تھا کہ ملزم مکان میں داخل کس طرح ہوا۔ خاتون کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ملزم نہ ڈیوٹی کی طرف سے آیا نہ چھت کی طرف سے۔ کسی پر آپ کا شک ہے؟ ایک شک ہے، خاتون نے جواب دیا۔ میری ایک سوتیلی بیٹی ہے، تقریباً 1 سال ہوا اس کی شادی کر دی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ زیورات میری ماں کے ہیں۔ کیا اس نے 1 سال کے عرصے میں کبھی ایسی بات کی تھی کہ وہ اپنے زیورات کسی نہ کسی طرح وصول کر لے گی؟ میں نے پوچھا۔ شادی کے بعد وہ یہاں آئی ہی نہیں، خاتون نے جواب دیا۔ کہیں ملاقات ہوئی ہوگی؟ نہیں، خاتون نے جواب دیا، ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ آپ کی سوتیلی بیٹی نے کسی عورت سے یا کسی اور سے ایسی بات کہی ہوگی کہ اسے زیورات نہ ملے تو وہ کسی اور طریقے سے لے لے گی؟ میں نے کہا۔ یا کیا آپ اسے اتنی چلاک اور ہوشیار سمجھتی ہیں کہ یہ زیورات اس نے چوری کروائے ہیں؟ میں اب آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کسی پر شک کرنے یا الزام عائد کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں، کیونکہ آپ جس پر بھی شک کریں گی اسے ہم تھانے بلائیں گے اور تفتیش کے دوران ہم اس کے ساتھ بدتمیزی اور بیہودہ سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مشتبہ بے گناہ نکلا تو پھر وہ آپ کے خلاف اور ہمارے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ نہ کرے تو میرے علی افسروں کو درخواست بھی دے سکتا ہے۔ پھر یہ نہ آپ کے لیے اچھا ہوگا نہ میرے لیے۔ آپ نے مجھے گمراہ نہیں کرنا۔ اس طرح تفتیش غلط راستے پر چل پڑتی ہے اور اصل ملزم کو پکڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں نے صرف شک ظاہر کیا ہے، خاتون نے کہا۔ میں یقین کے ساتھ نہیں بات کر رہی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اس نے کسی عورت سے ایسی بات کہی ہوگی؟ نہیں، اس نے کسی عورت کے ساتھ ایسی بات نہیں کی۔
نہ مجھ تک کسی اور کی زبانی اس کی ایسی دھمکی پہنچی۔ میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی ٹھیک طرح نہیں دے سکتی کہ وہ اتنی چلاک اور ہوشیار ہے کہ نہیں کہ چوری کی واردات کروائے۔ اس گھر میں وہ جتنا عرصہ رہی بالکل چپ چاپ اور سیدھی سادی رہی۔ اس خاتون سے کچھ اور باتیں بھی پوچھیں اور پھر اسے باہر بھیج دیا۔ میرے پاس اس کے محلے کے 2 معززین بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کچھ معلومات لینی تھی۔ اس محترمہ نے اپنی سوتیلی بیٹی پر شک کیا ہے۔ میں نے کہا میں نے اسے بلا وجہ کسی پر شک کرنے سے ڈرایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس شک کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کے شک کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے دشمنی کی بنا پر اپنی سوتیلی بیٹی پر شک کیا ہو۔ یہ تو میں جان گیا ہوں کہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں۔ اس نے خود بتایا ہے کہ جب سے سوتیلی بیٹی کی شادی ہوئی ہے وہ ایک بار بھی ادھر یعنی اپنے گھر نہیں آئی۔ لڑکی کو اپنے باپ سے ملنے کے لیے تو آنا چاہیے تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لڑکی کیسی ہے اور اس کا باپ کیسا آدمی ہے؟ مجھے پکا شک ہے کہ یہ واردات لڑکی نے نہیں کروائی، بلکہ تفتیش کرنا اور ہر طرف سے تسلی کر لینا میرا فرض ہے۔ دونوں معززین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ملک صاحب کو ایک بات بتا دی جائے۔ یہ ایک بڑا قصبہ تھا جو اب ایک شہر بن گیا ہے۔ اس قصبے کے لوگوں میں تعلیم آ گئی تھی۔ وہاں 3 ہائی اسکول بھی تھے۔ مسلمان تعلیم حاصل کرنے سے ذرا گریز کرتے تھے، پھر بھی مہذب لوگ تھے، اچھے برے کی پہچان رکھتے تھے۔ یہ دونوں معززین جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کبھی کبھار تھانے آتے تھے اور مجھ سے ملتے بھی تھے۔ ان کے آنے کا مقصد تھانے دار سے سلام دعا لینا ہی تھا۔ یہ پولیس کے طور طریقوں سے واقف تھے۔ اس گھر کا بھی عجیب قصہ ہے ملک صاحب۔ ان میں سے ایک نے کہا، جس لڑکی پر اس خاتون نے شک کیا ہے یہ چھوٹی سی تھی تو اس کی ماں مر گئی۔ کچھ عرصے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی۔ یہ لڑکی جوانی کی عمر کو پہنچ رہی تھی، باپ مر گیا۔ تھوڑے عرصے بعد ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اس طرح باپ بھی ستیلا اور ماں بھی ستیلی ہو گئی۔ یہ ایک مظلوم اور بدقسمت لڑکی ہے۔ ستیلی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کروا رکھا۔ اس کی حالت نوکرانیوں سے بدتر تھی۔ جب باپ بھی ستیلا ہو گیا تو باپ نے بھی اس لڑکی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا۔ لڑکی پوری طرح جوان ہو گئی تو اس کی ستیلی ماں مر گئی۔ اس کے ستیلے باپ نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ اس شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 4 سال ہونے کو ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ یہ خاتون بیوہ ہو گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ان کے محلے دار ہیں۔ اس لڑکی کے سگے ماں باپ بہت اچھے تھے۔ لڑکی بدقسمتی سے یہ رہی کہ اس کا کوئی چچا تایا یا ماموں نہیں جو اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا۔ ہمارے گھروں کی عورتوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس لڑکی کے سگے ماں باپ نے بچپن سے ہی اس کے لیے جہیز بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ عقل مند تھے، انہوں نے زیادہ تر سونے کا زیور بنایا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی حویلی جو اس لڑکی کو ملنی چاہیے تھی اس پر غیروں کا قبضہ ہو گیا۔ زیورات کے متعلق ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس خاتون نے لڑکی کو شادی کے وقت کچھ دیا تھا یا نہیں۔ میں صرف اس حویلی کے حالات اور واقعات سنا رہا ہوں جو ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے۔ اس لڑکی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور اس کا خاوند کیسا ہے؟ لڑکی کے متعلق ہم نے کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی۔ اس نے جواب دیا، لڑکی ٹھیک ہے ملک صاحب۔ دوسرے آدمی نے کہا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن لڑکیوں پر بچپن سے ہی ظلم و ستم شروع ہو جائے اور ان کی ساری زندگی اسی طرح غلاموں اور زر خرید لونڈیوں کی طرح گزرنے، ان کے چال چلن ٹھیک نہیں رہتے۔ آپ ماشاءاللہ دانشور اور جہاں دیدہ ہیں۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس مظلومیت اور جن برے حالات میں یہ لڑکی جوان ہوئی ہے، ایسے حالات ایمان کو بھی قائم نہیں رہنے دیتے۔ اس لڑکی کو آوارہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے ایسی چپ لگی کہ کوئی بلاتا تھا تو بول لیتی تھی، ورنہ گھر کے کام دھندوں میں ہی لگی رہتی تھی۔ میری بیوی تو اس لڑکی کی بہت ہی تعریفیں کرتی ہے، اس کا ساتھی بولا۔ میری بیوی کہتی ہے کہ اس نے اس لڑکی کو نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے اور اس کے چہرے پر ایک اداسی کا تاثر رہتا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ اس لڑکی نے چوری کروائی ہو۔ یہ تو میں بھی نہیں مانتا۔ میں نے کہا اگر اس لڑکی نے ہی چوری کروانی ہوتی تو 1 سال انتظار نہ کرتی۔ اس کا خاوند کیسا آدمی ہے؟ اچھا آدمی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، 4 بھائی ہیں۔ اس شخص نے شادی کی اور اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا۔ کاروباری آدمی ہے، امبالہ کی ایک پرائیویٹ کمپنی کا کمیشن ایجنٹ اور ٹورنگ سیلز مین ہے۔ اس کے ماں باپ یہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وجہ یہ بتاتے تھے کہ لڑکی نے اچھے ماحول میں پرورش نہیں پائی اور اس میں گھٹن زیادہ ہے۔ لیکن لڑکا اتنا اچھا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو ظلم و تشدد سے نجات دلانا چاہتا ہوں، حالانکہ جوانی کی عمر میں ہے، لیکن بڑی عمر کے آدمیوں کی طرح ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اور رکھ رکھاؤ والا آدمی ہے۔ اب اس خاتون کے متعلق کچھ بتائیں، میں نے کہا۔ ان دونوں معززین نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ان میں سے ایک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور دوسرا سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے اشاروں میں طے کر لیا کہ یہ بات بھی بتا دی جائے۔ ٹھیک عورت نہیں ملک صاحب۔ ان میں سے ایک نے کہا،
اس کا خاوند بڑا ہی سیدھا آدمی ہے، یہ ذرا شوقین مزاج تھی۔ خاوند نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور زاہد و پارسا تھا۔ اس عورت نے اس آدمی کے ساتھ در پردہ تعلق پیدا کر رکھا تھا۔ اب اسے جو خاوند ملا ہے وہ اسے 14-15 سال بڑا ہے۔ اس عورت کو آپ نے دیکھا ہے 34-35 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن 24-25 سال کی لگتی ہے۔ اس کے خاوند کا کاروبار ایسا ہے کہ مہینے میں 2-3 دن باہر رہتا ہے۔ آج کل بھی وہ اپنے دورے پر نکلا ہوا ہے۔ اس عورت نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ دوسرا بولا، یہ دراصل نہیں چاہتی تھی کہ اس کی موجودگی میں کوئی جوان لڑکی اس گھر میں رہے۔ اس لڑکی کو کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، ورنہ یہ 4 سال پہلے اس حویلی میں آتے ہی اس لڑکی کو چلتا کرتی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک واضح نقشہ بنا لیا۔ ان دونوں اشخاص کی باتوں سے مجھے یہ بھی شک ہونے لگا تھا کہ اس عورت نے خود ہی زیورات اڑا کر اپنے ماں باپ کے گھر پہنچا دیے ہوں اور ڈرامہ یہ کھیلا اور اس نے جو مجھے سنایا تھا۔ اس ڈرامے میں اس کی آشنا کا بھی ہاتھ ہو سکتا تھا۔ ابھی تو میں نے اس کو مکان کو دیکھنا تھا۔ میں نے اس عورت کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے زیورات کی ذرا تفصیل لکھوا دے۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس کے پاس بٹھا دیا۔ جب ضروری کاغذی کارروائی مکمل ہوگی تو میں لوگوں کے ساتھ واردات والا مکان دیکھنے چلا گیا۔ میں ان کے محلے میں داخل ہوا۔ وہ ایک خاصی کشادہ گلی تھی۔ واردات والا مکان گلی کے کونے پر تھا۔ 4 مکان ایک دوسرے سے ملحق تھے۔ ان کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ 2 مکانوں پر فصیل تھی جو آسانی سے پھلانگی جا سکتی تھی۔ اس عورت کا مکان سب سے آخر میں تھا اور یہ خاصا کشادہ مکان تھا جسے حویلی کہا جاتا تھا۔ میں نے باہر سے دیکھا۔ حویلی کی ساخت ایسی تھی کہ دیوار پھاند کر اندر جانا ناممکن تھا۔ ممکن اس صورت میں تھا کہ دروازہ کھلا ملتا۔